اگر کوئی بندہ اس وقت انعام مانگے ہی نہ تو اس کو کیا ملے گا؟ اور ہماری عورتوں کا، بہت ساریوں کا یہی حال کہ افطاری کی چیزیں بنانے میں اور دسترخوان سجانے میں ایسی مشغول ہو جاتی ہیں کہ ان کو بتانا پڑتا ہے کہ جی روزے کی افطاری کا وقت ہو چکا، اب تم بھی افطار کر لو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ مزدور ہے جس نے مزدوری تو کی، مگر جب دینے والے نے کہا کہ کتنا چاہیے تو اس کو مانگنا ہی یاد نہیں تھا۔ اس سے بڑی غفلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے خامدوں کو یہ بات سمجھائیں کہ افطاری کی ہر چیز آدھا گھنٹہ وقت سے پہلے تیار ہو کر دسترخوان پہ پہنچ جائے گی، اور آخری آدھا گھنٹہ بجائے اس کے کہ ہم کچن میں چولہے پہ کھڑی ہوں اور کبھی ایک چیز تلی جا رہی ہے، کبھی دوسری چیز پک رہی ہے، اس میں لگنے کی بجائے یہ آدھا گھنٹہ، یہ 20 منٹ، یہ 15 منٹ مصلی پر بیٹھ کر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں۔ عورتیں اپنے گھر کے سب بچوں کو اپنے پاس بٹھا لیا کریں اور معصوم بچوں کو کہیں کہ وہ بھی ہاتھ اٹھائیں اور دعا مانگیں۔ اگر بڑوں نے گناہ کیے تو چھوٹے تو معصوم ہیں، کیا پتہ ان کے معصوم ہاتھوں کے اٹھنے پر ہی اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ تو اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ افطاری کے اس وقت کی قدر کریں، اور اگر کسی گھر میں ایک ہی عورت ہے اور اس کے لیے کھانا پکانا بنانا بھی ضروری ہے تو دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے، ہاتھ سے تو نہیں مانگی جاتی۔ ہاتھ کام کاج میں مشغول ہوں اور اس حالت میں بھی آپ اپنے دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگ رہی ہوں تو گویا آپ بھی اپنے رب سے اس وقت میں منہ مانگا انعام حاصل کر سکتی ہیں۔ اچھا، آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کی کوئی پریشانی ہو تو اس کو ختم کر دیتے ہیں تو آپ سب سے پہلے بتائیں گی جی میری یہ بھی پریشانی، یہ بھی پریشانی، یہ بھی پریشانی، ایک فہرست گنوا دیں گی پریشانیوں کی، اور پھر کہیں گی کہ اگر یہ سب پریشانیاں ختم ہو جائیں تو بس مجھے سکھ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ منہ مانگا انعام دینا چاہتے ہیں تو آپ افطاری کے وقت میں اپنے سب دکھ، اپنے سب غم، اپنی سب پریشانیاں اپنے رب کو سنایا کریں، اپنے رب کے سامنے پیش کیا کریں۔ سارا سال جو آپ دوسروں کے سامنے اپنے ٹکڑے روتی ہیں، خامد اچھا سلوک نہیں کرتا، مجھ پہ توجہ نہیں دیتا، خامد کی توجہ باہر کسی طرف ہے، خامد کاروبار نہیں کرتا، اگر یہ دکھڑے آپ نے سارا سال مخلوق کے سامنے کرنے ہیں تو مخلوق تو خود محتاج ہے، جس کے سامنے آپ دکھ کہہ رہی ہوتی ہیں وہ خود دکھوں والی ہوتی ہے، تو اس کا کیا فائدہ؟ اب آپ اپنے دکھ اس پروردگار کے سامنے کہیں گی جو سب کے دکھوں کو دور کرنے والا اور سب کی پریشانیوں اور مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ لہذا افطاری کے اس وقت میں آپ اپنی زندگی کی اور آخرت کی بہتری کے لیے خوب دل کھول کے دعا مانگا کریں۔ وہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ مجھے آپ اتنے بلین ڈالر عطا کر دیجئے، تو سننے والے نے کہا وہ اتنے زیادہ؟ اس نے کہا بھائی آپ سے نہیں مانگے، پروردگار سے مانگے ہیں۔ تو یہ دعا جو آپ مانگیں گی یہ کسی بندے سے نہیں مانگ رہی، یہ بندوں کے پروردگار سے مانگ رہی ہیں، جس ذات نے کہا کہ میرے ہاتھ میں زمین اور آسمان کے خزانے ہیں۔ اب جب اس سے مانگیں گی تو آپ محسوس کریں گی کہ مانگنے والے کا دامن چھوٹا ہے اور پروردگار کا دینا اس سے بھی زیادہ ہے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے جود و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ وہ پروردگار تو ہمارے مانگنے سے زیادہ بڑھ کر ہمیں عطا فرماتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، فرحت عند الافطار، ایک تو جب روزے کی افطاری کا وقت ہوتا ہے اس وقت اس کو خوشی ملتی ہے، ایک خوشی تو یہ کہ روزے کی عبادت مکمل ہوئی،
اور دوسری خوشی یہ کہ اس وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور ایک فرمایا فرحۃ عند لقاء الرحمن، کہ جب قیامت کے دن روزے دار آدمی اللہ رب العزت سے ملے گا تو اس وقت بھی اس کو خوشی نصیب ہوگی. کیوں خوشی ہوگی؟ اللہ رب العزت اس کا استقبال فرمائیں گے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر مسکرائیں گے اور پروردگار ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے اور ان کا استقبال فرمائیں گے. اچھا ذرا غور کریں، اگر رشتہ داروں میں کوئی ایسا گھر ہے کہ وہ عورتیں آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، اب حامد آپ کو کہے کہ چلو اس گھر چلنے، تو آپ انکار کریں گی. آپ کہیں گی مجھے تو وہاں نہیں جانا، آپ نہ بولیں گی. کہیں گی کہ وہ تو عورتیں مجھ سے کلام کر کے راضی نہیں، وہ تو مجھ سے بات کر کے راضی نہیں، وہ تو مجھے ذرا سلوک نہیں دیتی، میرے لیے تو وہاں 5 منٹ گزارنے مصیبت ہیں، میں تو اس گھر میں جانا ہی نہیں چاہتی. تو جس گھر کی عورتیں آپ کا استقبال نہیں کرتی، آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتی، آپ وہاں جانا ہی پسند نہیں کرتی. اور اگر کہیں آپ کا بہت قرب کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، حامد جانا نہیں چاہتا، آپ مجبور کر کے لے جائیں گی کہ جی فلاں گھر والوں نے دعوت دی ہے تو مجھے تو وہاں ضرور ہی جانا ہے، انہوں نے بلایا ہے. تو جو آپ سے محبت کا سلوک کرتی ہیں آپ ضد کر کے وہاں پہنچتی ہیں، اور جو نہیں کرتی کہنے کے باوجود آپ وہاں نہیں جاتی. تو اگر دنیا میں یہ معاملہ ہے تو سوچئے کہ قیامت کے دن 2 حال میں انسان اللہ تعالی کے سامنے پیش ہوگا. ایک تو نیکوکار بن کر جو اللہ رب العزت کا دیدار کرے گا اور پروردگار خوشی سے اس کا استقبال کریں گے، اور دوسرا ایک گناہگار کی شکل میں. اور گناہگار کیسے قیامت کے دن پیش ہوگا؟ قرآن مجید میں فرما دیا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کہ اگر تم دیکھ سکتے کہ کافر قیامت کے دن کس حال میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ان کے سر جھکے ہوں گے اور وہ رب کے سامنے اپنی نگاہیں اٹھا بھی نہیں سکیں گے. اب ہم سوچیں کہ ہم ان دونوں میں سے کس حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں، تو دل سے جواب آئے گا کہ نہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ سے اس کے محبوب بندے، مقبول بندے، اس کے دوست بن کر پیش ہونا چاہتے ہیں. تو پھر اس کا آسان طریقہ کہ ہم اپنے روزے کو صحیح انداز آداب سے رکھیں اور افطاری کے وقت میں دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں یہاں پر مغفرت عطا کر کے خوشی عطا فرما، اور جب آپ کے پاس قیامت کے دن حاضری ہو تو اللہ وہاں بھی مسکرا کر ہمیں اپنی تجلی نصیب فرما. چنانچہ کتنے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کیسے خوش نصیب لوگ ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا قیامت کے دن. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے. یہ اسپیشل دروازہ ہے جس سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو دنیا میں آداب اہتمام کے ساتھ اپنے روزوں کو مکمل کیا کرتے تھے. اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ کسی ملک میں اتریں تو وہاں پر کسٹم والے، وہاں پر امیگریشن والے ہوتے ہیں، انہوں نے لائنیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں. تو بیرون ملک کے لوگوں کے لیے علیحدہ لائنیں، اور جو ملکی لوگ ہوتے ہیں، مواطن ہوتے ہیں، ان کے لیے علیحدہ لائن. تو مواطن لوگ بہت جلدی نکلتے چلے جاتے ہیں، نہ ان کو کاغذ بھرنے پڑتے ہیں، نہ کچھ اور زیادہ سلسلہ، نہ پوچھ گچھ ہوتی ہے، نہ کوئی ویزے کی چیکنگ. بس پاسپورٹ وہ دکھاتے ہیں اور ٹھپا لگتا ہے اور وہ سیدھا چلتے چلے جاتے ہیں. تیز لائن ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ روزے داروں کے لیے بنائیں گے جنہوں نے اہتمام سے روزے رکھے ہوں گے. پروردگار عالم
ادھر سے ان کو فاسٹ ٹریک کے اوپر تیزی سے جنت کے اندر لے جائیں گے. تو دو وقت بہت خاص ہیں، ایک افطاری کا وقت اور ایک دوسرا وقت ہے جس کو سحری کا وقت کہتے ہیں. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے احوال بتائے اور فرمایا کہ 4 بنی اسرائیل کے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے 80 سال اللہ تعالی کی ایسی عبادت کی کہ ایک لمحہ کے لیے بھی نافرمانی نہ کی. تو صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو ان کے دل میں حسرت ہوئی کہ کاش ہمیں بھی اتنی لمبی زندگی عبادت گزاری والی مل جاتی. تو ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر رب کریم نے سورۃ القدر نازل فرمائی، جس میں فرمایا کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس کی عبادت لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے. اب 1000 مہینوں کے اگر سال بنائیں تو 83 سال سے کچھ اوپر بنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ رمضان المبارک کی اس رات میں عبادت کا ثواب پا لے گا، اس نے گویا 83 سال کی عبادت کا ثواب پا لیا. اب آج کل ہماری اوسط عمریں، ایوریج عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں، 80 تک تو مشکل سے ہی لوگ پہنچتے ہیں. تو گویا ایک رات کی عبادت ایک طرف اور ساری زندگی کی عبادت ایک طرف ہے. تو جب اتنا خاص معاملہ ہے تو ہر مومن کے دل میں یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ ہمیں لیلۃ القدر میں ثواب عبادت کرنے کا نصیب ہو جائے. یہ کون سی رات ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم، مگر حدیث پاک میں کچھ اشارے کر دیے گئے ہیں. ایک تو یہ فرمایا گیا کہ یہ سال کی کوئی رات ہو سکتی ہے، دوسرا فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کی رات ہوتی ہے، تیسری جگہ فرمایا کہ رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں میں سے کوئی رات ہوتی ہے، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ آخری 10 دنوں میں سے جو طاق عدد ہیں وہ رات ہوتی ہے، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 ان میں سے کوئی رات ہوتی ہے. زیادہ روایتیں اسی کی ہیں. اب اس عشرہ میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے اعتکاف بیٹھتے ہیں، اس لیے معتکف ہر رات میں قیام اللیل کریں تاکہ ان کو لیلۃ القدر میں قیام کا ثواب نصیب ہو جائے. اب یہ رات کون سی ہے اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، تاہم بزرگوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کو 7 کا عدد پسند ہے. آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، انسان کے اعضاء جن سے وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے وہ بھی 7 ہیں، اور 7 طرح کا جسمانی رزق دیا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا. تو اس آیت میں 7 قسم کا جسمانی رزق عطا کر دیا گیا. تو اس سے مفسرین نے کہا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو روحانی رزق کی رات بھی وہی ہوگی جو 7 والی ہوگی، لہذا 27 کی رات زیادہ غالب ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہو. بعض مفسرین نے اس میں ایک نقطہ اور دے دیا. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو لیلۃ القدر کا جو لفظ ہے نا، اس میں 9 حروف ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 دفعہ اس صورت میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو 9 حروف ہیں اور 3 مرتبہ لفظ استعمال ہوا، تو معلوم ہوتا ہے کہ 27 کی رات وہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے. اس رات میں اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی مومنوں کے لیے رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں. چنانچہ مومنوں پر اللہ تعالی کی طرف سے سلام اترتے ہیں، سلامتی کے پیغام جبریل علیہ السلام فرشتوں کے کراتے ہیں.
اور اس رات میں عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس رات میں کوئی آدمی ویسے ہی جاگ رہا ہو تو فرشتہ اس سے مصافحہ کرتا ہے، اور اگر کوئی آدمی اللہ کا ذکر کر رہا ہو جاگتے ہوئے تو جبریل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو پھر اس نماز پڑھنے والے کو اللہ رب العزت سلام بھیجتے ہیں۔ یہ اس امت کی خوش نصیبی ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام بھیجے گئے، حالانکہ یہ اولو العزم انبیاء کو نعمتیں نصیب ہوئی۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں سلام علی نوح فی العالمین، تو ان پر سلام بھیجے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا سلام علی ابراہیم، تو ان پر بھی سلام بھیجے گئے۔ اسی پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پر سلام۔ خود عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر سلام بھیجے۔ تو یہ وہ نعمتیں تھیں جو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو عطا فرمائی، لیکن نبی علیہ السلام نے اس امت کے لیے اتنی دعائیں کی، اتنی دعائیں کی، اتنی دعائیں کی کہ پروردگار ان دعاؤں سے اتنا خوش ہوئے، ان دعاؤں کو بہانہ بنا کر، سبب بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس گنہگار امت کو بھی سلام بھیجے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ دیکھیے اس گنہگار امت پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو رہی ہے، لہذا پتہ چلا کہ اللہ رب العزت اس امت کو نعمتیں عطا فرمانا چاہتے ہیں اور اس امت کا اکرام کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہی پروٹوکول دے دیا جو پہلے وقت کے اولو الانبیاء کو ملا کرتا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ رات آتی ہے تو جبریل علیہ السلام 4 جھنڈے لے کر اترتے ہیں، اور ایک جھنڈا جس کو لوائے رحمت کہتے ہیں، رحمت کا جھنڈا، وہ بیت اللہ پر نصب کر دیتے ہیں۔ ایک کو لوائے مغفرت کہتے ہیں، مغفرت کا جھنڈا وہ مسجد نبوی پر نازل کر لگا دیتے ہیں، اور ایک لوائے کرامت ہے اس کو بیت المقدس پر کر دیتے ہیں، اور ایک لوائے حمد ہے اس کو زمین اور آسمان کے درمیان میں نصب کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس امت محمدیہ کے وہ لوگ جو اس رات میں بیٹھے ہوئے دعائیں کرتے ہیں، یہ فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اب سوچئے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اگر ہماری دعاؤں پر آمین کہہ دیں تو پھر کیا بات ہے۔ اب بھی نہ ہو قبول تو قسمت کی بات ہے، اب بھی نہ ہو قبول تو قسمت کی بات ہے، آمین کہہ رہے ہیں وہ میری دعا کے ساتھ۔ تو ہماری دعاؤں پر اللہ کے فرشتے آمین کہیں، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا بڑی نعمت ہو سکتی ہے۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن دنیا میں روزے رکھیں گے، جب اللہ تعالیٰ کے ہاں جائیں گے اور باب الریان میں سے ان کو گزاریں گے تو فرشتے ان کو کہیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ تو مفسرین نے ایک تفسیر یہ بھی لکھی کہ یہ وہ روزہ دار ہوں گے جو اللہ کے لیے بھوکے رہے، پیاسے رہے، پروردگار ان کو خوشخبریاں دیں گے۔ فرشتے کہیں گے او دنیا میں اللہ کے لیے بھوکے رہنے والوں، او پیاسے رہنے والوں، آؤ جنت کی نعمتیں تمہارے لیے ہیں، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اب دل تو چاہتا ہے ہر بندے کا کہ لیلۃ القدر میں عبادت کی ہمیں سعادت نصیب ہو، لیکن وہ نعمتیں کب نازل ہوتی ہیں، رحمتیں کب نازل ہوتی ہیں، جبریل علیہ السلام کب نازل ہوتے ہیں، ہمیں اس بات کا پتہ نہیں۔ تو ممکن ہے ہم 11 بجے تک عبادت کریں اور یہ رحمتوں کا نزول اس کے بعد ہو، ممکن ہے کہ ہم 12 بجے تک عبادت کریں اور ان خاص رحمتوں کا نزول اس کے بعد ہو، ممکن ہے ہم 2 بجے تک عبادت کریں اور ان رحمتوں کا نزول اس کے بعد شروع ہو۔ تنزل الملائکہ، جب ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اب کب نازل ہوتے ہیں ہمیں اس کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن قرآن مجید سے ایک اشارہ ملتا ہے
اور وہ بڑا مزے کا ہے. پروردگار عالم نے ایک طرف تو بات چھپائی مگر دوسری طرف بندوں کو راہ بھی دکھائی. جیسے ماں بچے کو کچھ دینا چاہتی ہے تو چھپا دیتی ہے مگر کچھ ڈائریکشن بھی دے دیتی ہے. دل میں ہوتا ہے کہ میں نے اس کو محروم تو نہیں کرنا، تھوڑی سی کوشش کرے گا تو اس کو مل جائے. تو ایک طرف تو چھپا بھی دیتی ہے اور دوسری طرف اشارے سے بتا بھی جاتی ہے. یوں ہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر اتنے مہربان ہے کہ لیلۃ القدر کو ایک طرف تو چھپا دیا کہ اس کو تم ڈھونڈنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھو، راتوں کو جاگو، مگر دوسری طرف اشارہ بھی کر گئے. یہ اوپن سیکرٹ ہے پروردگار کا، کہنے کو تو راز ہے مگر اس راز کو ایک طرف سے بتا بھی گئے. وہ کیا کہ پروردگار نے یہ بتا دیا کہ جب وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، برکتیں